اس کی حدیث سے ایک ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جنگ میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. کچھ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے علی کیا کیا کر رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا ہے کہ ہم لوگ بھوکے ہیں, 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے, ہم نے کھانا نہیں کھایا, اس طرح کے مالی حالات ہے, اور حضرت علی تعالیٰ نے مال غنیمت سے جو گوشت وغیرہ جو انتظام ہوا وہ سارے اپنے لیے رکھ لیے, سارے مطلب ان کے بارے میں اپنے تاثرات ان کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو کہا کہ تم لوگ بھوکے کہاں ہو, میں تو تمہاری دانت میں تمہارے گوشت کے لوتھڑے دیکھ رہا ہوں. یعنی تمہارے دانت میں جیسے ابھی آپ گوشت کھا کے آتے ہیں تو کیسے ریشے پھنسے ہوئے رہتے ہیں, کہا کہ میں تو تمہارے دانت میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ, ہم نے 2-3 دن سے گوشت کھانا تو چھوڑے دیکھا بھی نہیں, پھر آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بے شک بدگمانی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی غیبت کرنا, بدگمانی کو غیبت کہا جاتا ہے. ایک ہوتا گمان کرنا, ایک ہوتا بدگمان کرنا. کسی کی بدگمانی غیبت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ایک بار بھی ان سے جا کے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس مال موجود ہے؟ کیا آپ نے پوچھا کہ ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کو نہیں دیا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ان کو کھاتے ہوئے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے بس ایک سینیریو دیکھا, ایک امیجنیشن کیا, اور آنے کے بعد اپنی کہانی ہم کو ایسے بتایا جیسا کہ وہ مجرم ہے اور آپ صحیح ہے. آج کی دنیا میں بالکل یہی ہوتا ہے. علم کی دنیا میں میں اتنے سال سے دین کے جو خدمات اللہ مجھ سے جو بھی لے رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں, تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ جب بھی 2 فرقوں میں, 2 مسلکوں میں, ایون سیم مسلک کے اندر, صرف بریلویوں کے اندر یا صرف دیوبندیوں کے اندر ہی جو جھگڑات ہوتے ہیں, اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, ایک منٹ نہیں لگتا کسی عالم کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے تو یہ سمجھا کہ ایک شخص جو جوانی کے حالت میں کرتے پاجامہ پہننا شروع کر دیتا ہے, خوبصورت شخص ہے, اچھا دکھتا ہے, چاہے تو بہت اچھے سٹائل کر سکتا ہے, اس کو بھی اچھا لگتا ہے سیلفی کھینچنا اور اپنے اپڈیٹس کرنا انسٹاگرام یا دوسری جگہوں پہ, لیکن وہ اپنی زندگی داڑھی رکھ لیتا ہے, عطر لگاتا ہے, اپنے حساب سے سنت میں کام کر کے 40 دن گھر سے دور رہتا ہے, کئی بار 4 مہینے گھر سے دور رہتا ہے. انسان کو اگر آپ ان کو ذلیل بھی کرو پھر بھی آپ کے پاس آتا ہے. جب تبلیغی جماعت آپ کے پاس آتے ہیں لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں نا, اے نکلو, جیسے فقیر کو کوئی بھگاتا ہے, اس کے بعد بھی وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ ان کے علم پہ شک کر سکتے ہیں کہ یہ جو علم کی بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, یا ان کی تحقیق غلط ہے, یا ان کے مسلک غلط ہے, لیکن ان کی محبت پہ شک نہیں کر سکتے کہ ان کی محبت غلط ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہے. ایک شخص جوانی کے حالت میں ہرا پگڑی لگا لیتا ہے, اس کو شوق نہیں ہے بال اچھے ہیئر سٹائل کرنے کے, بڑے چھوٹے جو بھی آج کے دور پہ کرتے ہیں, لیکن وہ پگڑی پہن لیتا ہے, ہرا پگڑی پہن لیتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا عصا لے کے گھوم رہا ہے. میں بولے یار جوانی کے حالت میں عصا لے کے گھوم رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ عصا لے کے گھوما کرتے تھے. تو آپ اس کے علم پہ شک کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہارا علم ہے وہ غلط ہے, جو تم نے تحقیق کی وہ غلط ہے, لیکن اس کے ایمان, اس کی محبت پہ شک نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ سے اس طرح کی محبت نہیں کرتا جس طرح کی تم محبت کرتے ہیں. یا ایک شخص ہے جو اپنے جسم کو پھاڑ لے رہا ہے, سینہ کاٹ لے رہا ہے, پیٹھ کاٹ لے رہا ہے, اتنے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, آپ اس سے بھی وہی کہہ سکتے کہ تمہارا علم غلط ہے, تمہاری تحقیق غلط ہے. محبت پہ سوال نہیں کر سکتے, اس کے انٹینشن پہ سوال نہیں کر سکتے. سیم چیز ہے حدیث کے اوپر کہ ایک شخص اپنے پورے علاقے سے بغاوت کر لیتا ہے, اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتا ہے, کئی بعض اوقات اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے, صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت قائم ہو جائے, صرف اس لیے کہ جو صحیح دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور لوگوں کو پہنچ جائے. تو پھر آپ اس کے اوپر کیا چیز کا شک کریں گے؟ لیکن جو جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں وہ اس کے بیچ میں جو چیز بو جاتی ہے وہ ہوتی ہے بدگمانی, کہ وہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. ہر فرقہ ایک دوسرے کے بارے میں یہی گمان کرتا ہے کہ نہ تو یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی اگر کوئی اللہ کے نبی کو مانے گا ہی نہیں تو اپنے آپ کو مسلمان بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اتنا پریشانی ہے کہ 5 وقت جا کے نماز پڑھ رہا ہے, جھگڑے کر رہا ہے, مسجدیں بنا رہا ہے, گورنمنٹ سے جا کے لڑ رہا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ہے بدگمانی ایک دوسرے کے اوپر. آپ اکثر ہے, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دیوبندی سے اہل حدیث کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنے تاثرات بیان کرے گا, آپ کبھی اہل حدیثیت نہیں سمجھ سکیں گے.
اہل حدیث سے بریلوی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنے تاثرات بیان کرے گا، کبھی بریلویت نہیں سمجھ سکیں گے۔ جس کے بارے میں جاننا ہے ان کے پاس جائے، قرآن کی آیت یہی بتاتی ہے کہ جس سے آپ کو اختلاف ہے، مسئلہ میں اختلاف ہے، علم کی بات ہے، ڈائریکٹ ان کے پاس جائے، باتیں کرے، ان سے سوال کرے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ بات سے ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن جو جنگیں ہوتی ہیں، جو فسادات ہوتے ہیں، پہلے کے جو زمانے میں آپ جنگ و جدال کے بارے میں پڑھیں گے کہ دو مطلب علاقے میں دو بادشاہ میں جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، پہلے مسلمان غیر مسلمان پہ حملہ کرتے، پھر مسلمان خود مسلمان پہ حملہ کرنے لگے، اتنے سارے تاثرات کیوں ہوئے؟ بدگمانی کے سبب پہ ہوئے۔ تو مسلمانوں کے دل سے اللہ رب العزت سب سے پہلے کیا صاف کرنا چاہتے ہیں؟ بدگمانی کے جو یہ کیڑا ہے، جو بدگمانی کا مادہ ہے، اپنے دل سے نکالیں اگر آپ ایمان پہ آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی دوسری آیت کے اندر۔ انسان کے اندر جو دوسرے وجوہات ہے جھگڑا کرنے کے اور یہ کرنے کے، وہ ہوتا ہے انا، میں، اور یہ آتی ہے کئی چیزوں سے، پیسے سے آتا ہے، بڑے قبائل کنبے سے آتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت طاقتور ہونے سے آتا ہے، بہت زیادہ مالدار ہونے سے آتا ہے۔ یہ چار چیزیں نا جو انسان کے اندر لاتی ہے، جس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں بڑا قبیلہ کا، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میرے اوپر یہ حرام ہے، میرے اوپر وہ حرام ہے۔ ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم، مسلمانوں کے اندر کاسٹ سسٹم، کرسچنز کے اندر کاسٹ سسٹم، کیتھولک اپنے آپ کو سپیریئر مانتے پروٹسٹنٹس پہ، وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر سپیریئر۔ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی، اور صرف کاسٹ نہیں ہے بلکہ دوسری چیزوں میں بھی ایک اپنے اوپر فخر کرنا، اپنے آپ کو دوسروں پہ فوقیت دینا۔ وہ کن چیزوں کے اوپر کرتے ہیں؟ اپنے قبیلے کے اوپر کرتے ہیں اگر بڑے قبیلے سے ہو، یا اگر انڈیا کے اندر یہاں علاقے میں پائے جائے تو کوئی سید خاندان پہ پیدا ہو گیا، کوئی خان میں بولتا نہیں ہے، محاورے بھی بنا کے رکھا ہے کہ تم جولہا ہو اور تم یہ ہو تم وہ ہو، اس طرح کے جو نام دیا کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ آ جاتا ہے۔ دوسرا انسان مال کے اوپر کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس پیسے زیادہ ہے۔ تیسرا انسان اپنی طاقت کے اوپر کرتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ چوتھا انسان اپنے اولاد کے اوپر کرتا ہے، اور ایک آخری درجہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنی شکل و صورت کے اوپر کرتا ہے، یعنی اپنی خوبصورتی کے اوپر کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، دوسرے لوگ بدصورت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بنیادی ایک انسان کو بات بتائی، یعنی کہتے ہیں نا کہ کسی کو اگر ہوش میں لانا ہے تو اسے اس کی اوقات دکھانی چاہیے، انسان کو چہرہ دکھا دینا چاہیے کہ تمہاری جو ہے اوقات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انسانیت کو جو بہت زیادہ فخر کیا کرتے ہیں اپنے ان ساری چیزوں کے اوپر، ان کو آئینہ دکھایا اور کہا یا ایھا الناس۔ اللہ رب العزت جب کسی مومنوں کو حکم دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کو کوئی حکم دینا چاہتا ہے تو لفظ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور اللہ رب العزت جب پوری انسانیت کو ایک ساتھ ایڈریس کرتے ہیں تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں صرف ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ اپنے آپ کو جو آپ فوقیت دیتے ہو کہ میرا نسل تو جا کے یہ نبی کو مل جاتا ہے، میرا نسل جا کے اس ولی کو مل جاتا ہے، میرا نسل جا کے ان کو مل جاتا ہے، میرا نسل جا کے ان کو مل جاتا ہے، اسی کے اوپر فوقیت آتا ہے نا۔ اگر کوئی آ جائے آپ کے سامنے اور پتہ چل جائے ان کا نسل تو فلاں پیر بابا یا کسی سے ملتا ہے، ان کا ایک الگ اسٹیٹس بن جاتا ہے، ایک الگ عزت، الگ احترام۔ تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا تم تو اسٹارٹ کر رہے ہو، میں لا کے اینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ سارے کہاں سے آئے؟ من ذکر و انثی، ایک ہی سے آئے، یعنی انڈائریکٹ آپ تمام ایک ہی کے اولاد ہیں، اور وہ کون ہے؟ آدم اور حوا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ کے سامنے تم کس سے بات کرو گے؟ تم مجھے ان کو دکھا دو گے نا آپس میں آگے کہ تم کو پتا ہے میرا نسل اس سے ملتا ہے، میرا دادا بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ میرا دادا یہ ہوا کرتا تھا، میرے دادا نے تو یہ کر لیا۔ تم سب کے جو دادا ہیں وہ کام ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کا چہرہ دکھایا، کہا کہ تم ایک دوسرے پہ جن جن چیز کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو۔ آج آ کے کہتا ہے کہ ہندو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہندو پیدا ہی ہوتا ہے۔ میرے سے ایک ہندو ملا تھا، میں نے ان سے بات کیا تھا کہ یار مسلمان جو ہندو جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہندو کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر ایسے تو لوگ ہوتے ہیں بولنے کے لیے، لیکن ایسا کوئی ہندوازم ایکسیپٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہندو بول رہا ہے، نام بدل رہا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو وہ بولنے لگا کہ ہندو تو پیدا ہی ہوتے ہیں، ہندو کوئی بن نہیں سکتا۔ اور اس نے صحیح کہا، برہمن کوئی بن سکتا ہے؟
آپ راجپوت بن سکتے ہیں؟ آپ کو پیدا ہونا پڑے گا. تو اس نے کوئی غلط بات بھی نہیں بتایا, سمجھ رہے نا, اس نے بھی صحیح بات کرا. بولے ہندو کوئی بنے گا کیسے, ہندو تو پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ پیدا ہوئے ہندو تو ہی ہندو, بن واپس نہیں سکتے. زبردستی گھر واپسی کروا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ان لوگ کیا عوام کر رہا ہے. تو بولنے کا یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے سب کے اپنے اپنے سوچ بن چکے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کا شجرہ کسی صحابی سے ملتا ہے یا کسی ولی سے ملتا ہے, تو آپ آج کتنے لوگوں کا گھر اسی سے چل رہا ہے, اور وہ گھر نہیں محل چل رہا ہے. تو میں تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو, چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلمانوں میں. کیونکہ جب اسلام کے چہرے کو آپ نے بگاڑ دیا, ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑ کے غیر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا. تو جب غیر مسلمان اسلام کو دیکھتا ہے تو اسے اسلام نظر نہیں آتا, بلکہ وہی گندگی نظر آتی ہے جو مسلمانوں نے پھیلایا, وہ کسی بھی چیز کے نام پہ ہو. اور جب وہ ان مسلمانوں کی ان گندگیوں کو ایڈریس کرتا ہے, بیان کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمیں حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حقیقت دکھایا کہ تم جو جس چیز کی بنیاد پہ جھگڑا کرتے ہو, تو تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, تم کو تو میں نے پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, پھر تم کو شعبے اور قبیلے میں ڈیوائیڈ کر دیا. کوئی بڑا, کوئی بنو عباسیہ ہو گیا, کوئی بنو ہاشم میں چلا گیا, کوئی کنانہ میں چلے گیا, کوئی مدرکہ میں چلا گیا, کوئی اس میں کوئی اس میں, لیکن سب جو ہے میں نے ہی تقسیم کیا. اب تم کس کی بنیاد پہ اللہ کے سامنے اپنا اسٹیٹس بڑا کرو گے؟ ایک دوسرے کے سامنے تو کر سکتے ہو, ظاہر سی بات ہے, کوئی کمزور ہے اس کو تم طاقت دکھا سکتے ہو. یا اگر کسی علاقے میں بنو ہاشم کا دبدبہ ہے تو لوگ اپنے جو نسبت ہے بنو ہاشم سے جوڑتے ہیں. اگر سڈنلی چینج ہو کے بنو امیہ کا دبدبہ بڑھ گیا تو لوگ اپنے آپ کو بنو امیہ کے سامنے جوڑنے لگتے ہیں, ہے نا. آج جیسے دیکھ لیجئے, کوئی کانگریس سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتا, سب جاتا ہے بی جے پی. تو جہاں دبدبہ ہے وہاں پہ جاتے ہو. اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم اللہ کے سامنے کس چیز کو لے کے اڑو گے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں شعبوں اور قبائلوں میں تقسیم کیا, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا. یعنی ایک انسان اگر خوبصورت پیدا ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, تو اس میں اس کا کیا کمال ہے. اللہ رب العزت آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان خوبصورت ہے یا کوئی بہت طاقتور ہے, اس میں اس کا کیا کمال ہے. اس کو تو اللہ نے ویسا پیدا کیا. اگر انسان کے بس میں ہوتا اپنے آپ کو بدل لینا, اپنا چینج کر لینا, موڈیفائی کر لینا, ایسا بائک کو کرتے ہیں, تو سب موڈیفائی کر کے گھومتا. لیکن اللہ نے یہ حقیقت بتایا. پہلے بعد میں مقصد آگے بتائیں گے, لیکن پہلے تم کو تمہارا حقیقت بتایا کہ اللہ نے اسی چیز سے تمہیں اوپر کیا. اب اگر اللہ کے سامنے اڑنا چاہتے ہو, اللہ کے سامنے اپنا دبدبہ دکھانا چاہتے ہو, تو اللہ نے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سامنے رکھ کے کہا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم پیسے دکھا کے غریبوں کے سامنے اٹھ سکتے ہو, طاقت دکھا کے کمزوروں کے سامنے اٹھ سکتے ہو, لیکن اگر اللہ کے سامنے عزت چاہیے تو تمہیں تقوی میں افضل ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولا الى اولادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. آدمی کیا دکھا سکتا ہے؟ مال دکھا سکتا ہے, بہت پیسہ والا ہے. اللہ کے نزدیک کوئی عزت دینے ہی والا تو اللہ ہے. ایک عام ذہن سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو مال پیسے ویسے دے کے اس کو سیٹنگ کر دیا, اور کل کو وہ پیسے سے اترائے گا کہ میرے پاس یہ پیسہ ہے میرا, تو جو دینے والا شخص ہے وہ اس کو کیسا حقیر کے نظر سے دیکھے گا, ارے میرے ہی پیسے میں تو چل رہا ہے, ہم کو کیا دکھائے. تو اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں, یار تم کو تو پیسہ میں نہیں دیا. ولا اجسامکم, جو جسم ہے, ولا صورکم, تمہارا جو چہرہ ہے, تم اللہ کے سامنے کیا دکھاؤ گے؟ دیکھو اللہ خوبصورت ہے, ارے بنائے تو ہم ہی, طاقتور ہے, بنایا تو ہم ہی. ولا اولادکم, میرے اولاد زیادہ ہے. لوگ پہلے اس میں بھی فخر کرتے تھے کہ اگر جس کے 10 اولاد ہو گئے وہ بہت شکتیشالی, بھاگیہشالی. تو یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا. تو تم اللہ کے سامنے اپنا اسٹیٹس کیسے اپڈیٹ کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کے سامنے اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کے سامنے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہتے ہو, اللہ کے سامنے اگر اپنا عزت اپڈیٹ کرنا چاہتے ہو, تو اپنے دل اور اعمال کو افضل کرو. اپنے دل اور اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو کہ تمہارے جو اعمال ہے, چاہے وہ قربانی کی شکل میں, چاہے وہ نماز کی شکل میں, چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں, چاہے کسی بھی خیر اعمال کی شکل میں ہو, وہ خلوص اللہ کو دکھانے کے لیے ہو.
وہ خلوص اللہ کو دکھانے کے لیے ہو. اللہ رب العزت نے جو عبادتوں کی جو کیٹیگری بنائی ہے وہ الگ الگ چیز کا مظاہرہ کرتی ہے. اللہ رب العزت نے نماز بنایا, نماز کا حکم دیا مسلمانوں کو, تو نماز کس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے؟ نماز انسان کی عاجزی کا مظاہرہ. ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ میں کتنا عاجز ہوں تیرے سامنے, چاہے میری نسل بادشاہوں سے ہو یا غلام سے ہو, چاہے میں گورا ہوں یا کالا ہوں, چاہے میں طاقتور ہوں یا میں کمزور ہوں, میرا جو طریقہ ہے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کا اللہ نے سب کو برابر کیا کہ اللہ کے سامنے میں سجدہ گو ہی ہوں, ہے نا. آپ جاتے ہیں نا, سرنڈر کرتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, قیام کی حالت میں جیسے غلام کسی شہنشاہ کے محفل میں کھڑا ہو, پھر رکوع کی حالت میں, پھر سجدے کی حالت میں. اللہ نے عاجزی انسان کو ہمیشہ ظاہر کرنے کے حکم دیا اللہ کے سامنے, اور اس کے بعد ایک تاکید لگا دی کہ یہ عاجزی اللہ کے لیے خاص ہے. اب یہ عاجزی کسی انسان کے سامنے نہیں کر سکتے, چاہے وہ کتنا افضل یا کوئی بھی ہو. خالق اور مخلوق کے جو تعلق اللہ نے بنایا نماز کی شکل میں اور عاجزی کا جو مظاہرہ بنایا, تو اللہ نے یہ تاکید بھی کر دی کہ جس طرح قیام کی شکل میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, اب ایک بندہ, ایک مومن کبھی غیر اللہ کے سامنے ویسے کھڑا نہیں ہو سکتا, نہ ہی ویسا قیام کر سکتا, نہ ہی ویسا رکوع کر سکتا, نہ ہی ویسا سجدہ کر سکتا. اللہ رب العزت نے جیسے میں نے کہا انصاف قائم کیا. قرآن کی آیت کی الحمدللہ رب العالمین, اللہ تمام تعریف صرف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ کیوں کہا؟